جی ذرا بھائی آپ کو آواز آ رہی؟ جی الحمدللہ واپس وی آر بیک آن لائن. الحمدللہ الحمدللہ. جی عمیر حیات آپ سوال کریں پلیز. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سر پلیز. جی جناب سر، میں نے تو تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے تو پتہ نہیں آپ نے یہ بات ایڈریس کی ہے کہ نہیں. آپ نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو حسین علیہ السلام بنائیں، تو ہم خود میں حسین علیہ السلام جیسی بہادری کیسے لائیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ افسر کے سامنے اپنی جاب بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، خاندان میں اپنی عزت رکھنے کے لیے بھی ہم حق بات نہیں کہتے، خاموش ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنے اندر وہ بہادری کس طرح لائیں حسین علیہ السلام جیسے؟ شکریہ. اچھا سوال ہے آپ کا، اور میرا خیال ہے کامن کوشچن ہے سب کا یہ کہ ہم اپنے اندر بہادری کیسے لائیں. دیکھیں میں خود آپ کے ساتھ ٹویٹر سپیس پہ بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں. ایک سٹیپ ہوتا ہے مومن کا کہ وہ ایمان کی 3 کنڈیشنز ہیں کہ جہاں وہ ظلم کو یا برائی کو دیکھیں وہ اس کو ہاتھ سے روکیں. اگر وہ ہاتھ سے روکنے سے قاصر ہیں تو اس کو زبان سے روکیں، اور اگر وہ زبان سے روکنے سے بھی قاصر ہیں تو وہ دل میں برا جانیں اس کو. بے شک یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے، لیکن یہ ایمان کی ایک علامت ہے. اگر آج ہم بیٹھے اس بات کو وربلی ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کمزور ترین علامت سے ایک سٹیپ اوپر آ چکے ہیں. ہم اس کو زبان سے روکنے کے لیے علل اعلان گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کی مجالس منعقد کرتے ہیں، اور پھر اس کو کھلا ڈسکس کرتے ہیں، حق اور باطل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ ہماری ایمان کی 2nd ڈگری ہے. اس کے بعد اس سے معتبر، اس سے بہتر، اس سے اوپر جو ڈگری آتی ہے وہ ہاتھ سے روکنے کی آتی ہے. آپ اور میں اس وقت اپنی آنے والی جنریشنز کو 2nd ڈگری آف ایمان میں اگر لے آئیں تو ان کے لیے 1st ڈگری آف ایمان میں لانے کے ذریعے ان کے وسائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسباب جنریٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم ایمان کی کمزور ترین علامت یا اس سے بھی نیچے گرے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ہمیں توفیق نہیں دیتے ہم تو سانس بھی نہیں لے سکتے. ہم کیا زبان سے روکیں گے یا ہاتھ سے روکیں گے یا کلام لکھ دیں گے یا کچھ بات لکھ دیں گے یا کالم لکھ دیں گے یا کوئی شعر کہہ دیں گے. جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق نہیں دیتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہم اس 2nd ڈگری آف ایمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے بچوں کو 2nd ڈگری سے ابتدا کروائیں اور پھر ان کو 1st ڈگری کے سفر کے لیے ان تمام شہداء کی ڈیلی بیسس پہ. میں نے ایک پچھلے سال محرم میں ایک کلام لکھا تھا، جسے ادراک ہو جائے حسین ابن علی کیا ہیں، اسے ہر ماہ ملنے کو محرم الحرام آئے. ہر مہینے کو محرم سمجھیں، ہر مہینے کو حسین علیہ السلام کی قربانی کرائیں. صرف 10 محرم کو یاد نہ کریں، صرف پہلے عشرے محرم کے عشرے میں یاد نہ کرائیں. رمضان کی جو پریکٹس ہے اس کو کوڈ آف لائف بنائیں، اس کو کنڈکٹ بنائیں کہ ہم ہر روز رمضان کی طرح گزارتے ہیں، ہر شام محرم کی طرح گزارتے ہیں. جب تک ہمارے بچے ہر روز رمضان کی طرح ابتدا نہیں کریں گے اور ہر شام غریبہ کی طرح گزاریں گے نہیں، یزید آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور حسین نہیں بنیں گے، تب تک آپ توقع ہی نہ کریں کہ آپ کے اور میرے بچوں میں اس قسم کے کوئی صفات آ سکتی. وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام آور ہوم. باہر سے کوئی بھی شخص بھی آ کے ہماری مدد نہیں کرے گا. ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں، فیملی کو بھی چھوڑ دیں، آپ اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑ دیں، اپنی برادری کو بھی چھوڑ دیں، اپنی سوسائٹی کو بھی چھوڑ دیں. دس از اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4، فیز 5، فیز 10، اس طرح کی آگے کی سٹیجز. ابھی 1st سٹیج کے اوپر کام کریں اور روز ان کو کہیں کہ تمہیں رمضان کی پریکٹس رکھنی ہے. جیسے تم رمضان میں ایک شریف النفس انسان بن جاتے ہو، اسی طرح روز بنو. اور جیسے 10 محرم پہ حسین علیہ السلام آپ کو یاد آتے ہیں اور ان کی قربانی یاد آتی ہے، وہ ہر روز شام کو شام غریبہ یاد کریں اور دیکھیں کہ یزید کون ہے، وقت کا یزید کون ہے اور وقت کا حسین کون جی سر جزاک اللہ خیر. جی علیشا ہاشمی آپ بات کریں پلیز.
علیشا ہاشمی کائنڈلی مائک انمیوٹ کر لیں. جی بکس کے نام مینشن کر دیں اگر کہ ہمیں کون سی بکس کے نام کون سے آتھر کے نیم پر کون سی بکس پڑھنی چاہیے. سوری آپ کی آواز کم ذرا بھائی وہی کوشچن تھا کہ بکس کے نام ریکمینڈ کر دیں، جس میں آپ نے بھی کہا نا کہ ہمیں سب جی کو پڑھنا جی چاہیے، لیکن جی وہ بات لیکن منقطع ہو گئی اس میں تھی. بھی نا دیکھیں وہ سب جی کا ایک ٹلٹ ہوتا ہے کہ جو ایک سیکٹ کو زیادہ پریفر دیتے ہیں تو وہ ان کو حق مان لیتے ہیں. تو آپ ایک کوئی بتا دیکھیں دیں بہت کتاب اچھی آپ نے بات ریلیٹڈ. کی ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے. لیکن میں اپنے گھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے بچوں اگر تم نے کوئی کتاب پڑھ کے تم انفلوئنس ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے وہ میری کمزوری ہے کہ میں نے تمہارا عقیدہ اتنا پکا نہیں رکھا کہ تم کسی کی کتاب پڑھ کے اپنا عقیدہ ترک کر دیتے ہو. اگر میں نہج البلاغہ پڑھا کے کسی سنی کو شیعہ کر رہا ہوں، یا میں اگر سیاستہ پڑھا کے کسی شیعہ کو سنی کر رہا ہوں، تو یہ ان لوگوں کی کوتاہی کجی ہے کہ جن کے عقیدے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ وہ ادھر سے ادھر گر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر گر جاتے ہیں. میں کرسچن آتھرز کی کتابیں پڑھتا ہوں، ناولز پڑھتا ہوں، میں جوش فلاسفرز کو پڑھتا ہوں، میں ہندو پوئٹس کو پڑھتا ہوں، میں مسلم آتھرز کو پڑھتا ہوں. میرا عقیدہ وہاں پہ مینٹین کیوں رہتا ہے؟ جب تک آپ کا عقیدہ خستہ ہے آپ کو تو کوئی کتاب ویسے ہی نہیں پڑھنی چاہیے. آپ تو صرف پہلے اپنے عقیدے پہ کام کریں. جب آپ کا عقیدہ پختہ ہے تب آپ ہر عقیدے کی چیز پڑھیں گے، ہر عقائد کو، تمام عقائد کو اسٹڈی کریں گے اور اس میں سے حق ڈھونڈیں گے. تحقیق جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف حقیقت، سچائی اس کی طلب میں ہوتی ہے. ہر شخص کی ایک اصلیت ہوتی ہے، اس کو جو نظر آتا ہے وہ اس کی ریالٹی ہوتی ہے. اس ریالٹی کو جب ڈھیر ساری ریالٹیز کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک فیکٹ فائنڈنگ سے فیکٹ ملتا ہے، حقیقت ملتی ہے، حقائق ملتے ہیں. ان حقائق کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو سچ ملتا ہے، اور وہ سچ جب گلوبلی کامن ہو جاتا ہے تو اس کو یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. جب تک آپ کی کویسٹ حق کی طرف نہیں ہے، سچ کی طلب میں نہیں ہے، تب تک آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کتاب بھی پڑھنی ہے. آپ کو پرواہ ہی تب ہے جب آپ حق کی طلب میں ہیں، سچ کی تلاش میں ہیں. تب آپ تمام کتب پھرولیں گے، تمام تحقیق کریں گے، حقائق سامنے رکھیں گے، سچ ڈھونڈیں گے، اس میں سے غلط اور صحیح کا تعین آپ کا شعور خود کرتا رہے گا. مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ کو تو اتنے سوالوں کے جواب آتے ہیں کہ ہماری ساری عمر گزر جائے تب بھی ہمیں جواب نہ ملے تو ہمارے ساتھ تو بڑی سختی ہوگی. تو مولا علی ہنس پڑتے ہیں آگے سے علیہ السلام. وہ کہتے ہیں تم سے تمہارے شعور کے مطابق سوال ہوگا، میرے شعور کے مطابق نہیں ہوگا. تو ہم سب سے بھی ہمارے شعور کے مطابق سوال ہونا ہے. ہم اپنے شعور کو میٹر بنا کے، اپنے ضمیر کو اپنا دین بنا کے ہم تمام کتب میں سے گزر جائیں گے، سب کچھ پڑھیں گے، اور ہمارا شعور بتاتا جائے گا کہ کیا سیاہ ہے، کیا سفید ہے، کون سے گرے میٹر ہے، کہاں پہ تحقیق زیادہ ضرورت ہے، کہاں پہ کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہے حق کی. تمام کتب واجب ہیں آپ پہ. طالب العلم فریدتن، یہ نہیں علم حاصل کرنا فرض کیا، یہ نہیں کہ کون سا علم اور کون سی کتاب اور تمام علوم آپ نے پڑھنے ہیں. بچوں کو تمام علوم سے آشنائی دینی ہے، تمام کتب سے آشنائی دینی ہے. آپ کیوں ڈرتے ہیں کسی کی کتاب پڑھتے ہوئے؟ ڈر تبھی آئے گا جب عقیدہ خستہ ہے. میں سیاستہ بھی پڑھتا ہوں، میں نہج البلاغہ بھی پڑھتا ہوں، میں شیعہ کی کتب بھی پڑھتا ہوں. میں نے قادیانیات بھی پڑھی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ قادیانی کہاں غلط ہے. مجھے خالی کان میں سن کے تو بات نہیں کرنی، مجھ پہ تو تصدیق واجب ہے. میں نے پرویزی فرقے کو بھی، غلام احمد پرویز کو بھی پڑھا ہے. میں یہ اصلاحی صاحب کو بھی پڑھتا ہوں، میں فرائی صاحب کو بھی پڑھتا ہوں، میں جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی سنتا ہوں، میں مفتی تقی عثمانی کو بھی پڑھ چکا ہوں. کیوں؟ میں جب تک خود سے میرا شعور آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا کہ حق کہاں پہ ہے، میں کسی کی بات پہ، کسی کی قبر میں تو نہیں جانا. میں نے یہ اپنے اوپر کتب اور علوم حرام کرنا ترک کریں، تب جا کے آپ کے عقیدے پختے ہوں گے، تب جا کے آپ کو حق کی اور سچائی کی آشنائی ہوگی. اور یہ میں بڑی اسٹریٹ ورڈ میں کہہ رہا ہوں، کوئی کتاب اٹھائیں وہ پڑھیں، پڑھ کے اس کو غلط یا صحیح کہیں، بغیر پڑھے کسی کے کہنے پہ کسی کتاب کو غلط مت کہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طریقوں سے ان ڈفرنٹ ویز سے سائنس سے آپ تک علم پہنچاتے ہیں. آپ نے اگر اپنے اوپر وہ علم حرام کر دیا وہ کسی کی کتاب کہہ کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چھوڑ دیں گے.
یہ اتنے ڈھیر سارے علوم، اتنی کتب جو پڑھی ہوئی ہیں، یہ سب آپ کے پڑھنے کے لیے، آپ کے بچوں کے پڑھنے کے لیے. ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو حق مل جائے گا. اگر آپ کو کسی شیعہ کی کتاب میں حق ملتا ہے تو وہ حق ہے، چاہے وہ شیعہ حق ہے یا سنی حق ہے. اگر سنی کی کتاب میں حق ملتا ہے تو وہ حق ہے. میں آپ کو کتابیں ریکمنڈ کر دوں شیعوں کی، میں کر دوں سنیوں کی، آپ نے کل کہیں آ رہے تو شیعہ ہے، یہ تو سنی ہے، یہ تو بریلوی ہے، یہ تو اہل حدیث ہے. میں ان تمام شروں سے محفوظ کر دوں. جی سر، ابھی کنٹینیو رکھیں آپ. یہ وہ شر ہیں جن سے آپ نے باز آنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا، اور اگر تھا تو مجھے کوئی وثوق سے ممبر رسول پہ بیٹھ کے بولے کہ ان کا کون سا، وہ اہل حدیث سے یا اہل سنت تھے، وہ اہل تشیع تھے یا وہ بریلوی تھے. اگر وہ ہوتے تو وہ 10,000 حدیثیں ایسی کوٹ کر جاتے ہمارے لیے کہ تم بریلوی ہو جاؤ یا تم شیعہ ہو جاؤ، تم سنی ہو جاؤ، تم فلاں ہو جاؤ. قرآن یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے. ہم مومن کیوں نہیں اپنے آپ کو کہتے؟ ہم ایمان کی حالت میں کیوں نہیں رہتے؟ ہم ایمان کی طلب میں کیوں نہیں رہتے؟ ہم نے کیوں اپنے ماتھے پہ کسی نہ کسی رنگ کی پٹی لگانی ہوتی ہے؟ So please read everything that comes to you and identify the truth. وہ ٹروتھ جو آپ کے شعور کو پہ ٹروتھ بیٹھے گا وہی آپ کا ٹروتھ ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی خرم مقصود، آپ بات کریں پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ریاض صاحب، میں انفارچونیٹلی آپ کی ساری ڈسکشن تو نہیں سن سکا، میرے پاس کنیکشن کا پرابلم ہو رہا تھا بار بار، اور آواز آپ کی ابھی کٹ آف ہو رہی ہے بار بار ابھی بھی. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب میں چونکہ کربلا کا آپ نے موضوع رکھا ہوا ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کی باتوں سے 100% متفق ہوں کہ یہ جو ہمارے اختلافات، ہماری ذہن کا جو انتشار ہے، جو بکس کے متعلق ابھی آپ نے فرقوں کے متعلق بات کی ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا یونٹی آف تھاٹ اور یونٹی آف ایکشن نہیں آتی ہے. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ جاننا ہے ان دا کرنٹ کانٹیکسٹ پاکستان کے حوالے سے، آپ چونکہ نالجبل آدمی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے، از اٹ گوئنگ ٹورڈز اے ٹرن اراؤنڈ اور اے شٹ ڈاؤن؟ ریپیٹ کیجیے گا پلیز. از اٹ گوئنگ ٹورڈز واٹ؟ پاکستان جو ہے، ٹرن اراؤنڈ اور شٹ ڈاؤن. پاکستان جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کی طرف جا رہا ہے یا شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ریولوشن تو مجھے نہیں لگ رہا جو ابھی پاکستان میں ہے. یقین کیجئے میں آپ کو دل سے اس کا جواب دوں گا. پاکستان ان دونوں ڈائریکشنز میں سے کسی ایک ڈائریکشن میں جائے گا. جس ڈائریکشن میں آپ اس کو لے کے جائیں گے، میں اس کو لے کے جاؤں گا، میرے بچے اس کو لے کے جائیں گے. کوئی آسمان سے چیز نہیں اترے گی اس کو کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جانے کے لیے. یہ ہمارا فریضہ ہے، بنیادی فریضہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو شٹ ڈاؤن کی طرف جانے سے روکیں. 100 سال قبل ہمارے ہی جیسے لوگ جناح اور اقبال کی صورت میں اور ان کی پوری ٹیم کی صورت میں اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ تحفہ ہمیں عنایت کیا تھا، اور یہ تحفہ پوری کائنات میں سب سے خاص تحفہ ہے میری نظر میں، کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ تحفہ عطا کیا گیا تھا. اور اگر میں اس تحفے کو اس سے مستفید ہو چکا ہوں. Now I will be 44 this year, this August. 44 سال اس ملک نے مجھے پالا پوسا، اور مجھے میرے ایمان کو، میرے عقیدے کو، مجھے میری پریکٹس کو، میرے دینی رسومات کو مجھے فریڈم کے ساتھ کرنے دیا ہے. تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اگلے 44 سال تو میں کم از کم ایسی چیز چھوڑ جاؤں جو اگلے 44 سال چل سکے، چاہے میں کل فوت ہو جاؤں. No one else is coming out to save your home. You are supposed to save your own home. آپ کا پڑوسی بھی آپ کے گھر کے آگ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ کو اپنے گھر کی آگ خود بجھانی ہے. We have to start from today. If we foresee it going down, we have to lift this ship up. And we can do it only when we are together, when we are united. And inshallah we will. 2047 میں ہم انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ سے لبرٹی دیں گے، لبریشن دیں گے. پہلے انڈیپینڈنس دی تھی، اب ہم لبریشن دیں گے. یہ میرا موٹو ہے، میری زندگی کا مقصد ہے کہ فرام انڈیپینڈنس ٹو لبرٹی I will devote myself and my children and their children
whomsoever on this pathway, میں اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، میں اپنے بچوں کو حسین علیہ السلام کی طرف لے کے جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ ڈھونڈو وقت کے یزید کو اور بن جاؤ یہ حسین علیہ السلام. جی سر، جزاک اللہ خیر. جی امیر حیدر آپ بات کریں سر پلیز. امیر حیدر 5 سیکنڈ ویٹ. جی عثمان عباسی. عثمان عباسی. جی سر آپ کا مائک کنمیوٹ ہے، آپ بات کریں. آپ کی آواز میں ایشو ہے. جی سمیہ آپ بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دریاب سر، میں بالکل آپ کی بات سے بہت مختلف ہوں، متفق ہوں. آپ نے بہت اچھی بات کی، اور ریولیوشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے، بالکل جیسا آپ نے کہا، کہ آپ اپنے گھر سے شروعات کریں. دوسروں کو بلیم کرنے سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروعات کریں. سیکنڈلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو شروع سے سیشن سن رہی ہوں، یہ پورا جو آپ نے کربلا کی سٹوری کوٹ کر کے، اور جو آپ نے عالم عربہ کی جو بات کی ہے، بالکل ہم نے قرآن میں یہ چیز پڑھی ہے کہ عالم عربہ سے ڈائلاگ ہوا ہے. میں یہ فرسٹ ٹائم میں نے ایک اور ایڈیشن آپ سے سنا ہے. میں بھی میری نالج میں اتنا میں نالجبل نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے بتایا ہے، اگر ہم کسی کو اس طرح سے آپ کا بتایا ہوا وے آگے کنوے کریں، تو ہم کیا کوٹ کر کے کنوے کریں گے کہ ہم نے یہ چیزیں کہاں پڑھی ہیں، یا یہ چیزیں تفسیر میں ہیں، کہاں ہیں؟ آپ کائنڈلی یہ بھی ہم سب کو جو ہے اویئر کریں، تو ہم جب آگے آپ کا لیکچر کنوے کریں یا آپ کی نالج کنوے کریں تو ہم کوڈ کر سکیں، کیونکہ آج کل لوگ کوڈ کہاں سے کیا ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے علماء دین ماشاءاللہ سے انہوں نے اتنا کچھ پھیلا دیا ہے تو لوگ کنفیوز ہیں. Am I right؟ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ. وعلیکم السلام. اگر آپ سے کوئی شخص اس بات کا ریفرنس پوچھے تو آپ نے کہنا ہے کہ 1877 میں ایک شخص پیدا ہوئے تھے، ایک شخصیت پیدا ہوئی تھی، ان کا نام تھا علامہ محمد اقبال. 1977 میں ایک اور شخص پیدا ہوئے تھے، 100 سال کے بعد، ان کا نام تھا زریاب ہاشمی. علامہ اقبال نے فرمایا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. 100 سال قبل یہ شخصیت پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ جملہ ایک خوبصورت طریقے سے شعر میں صادر کرتے ہیں کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. نہایت ورڈ بڑا کیئرفلی یوز کیا انہوں نے اختتام نہیں کہا، نہایت کا ہے. نہایت کا مطلب ہوتا ہے دی ایکسٹریم، دی پینیکل آف اچیومنٹ. اور ساتھ اسی مصرے میں انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا ابتدا میں ڈالا ہے کہ حسین علیہ السلام وہ نہایت ہیں دین کی، داستان حرم کی، جس کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوتی ہے. یہ 100 سال کے بعد میں اپنے ہی روحانی استاد کی بات کوٹ کر رہا ہوں، میرا کوئی اپنا کوئی ویژن نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے شعر کو میرے اوپر اس طرح سے کھولا تھا جب میں نے بچپن میں یہ پڑھا تھا کہ یہ انہوں نے کیا فرمایا ہے، کہاں حسین علیہ السلام، کہاں ابتدا ہے اسماعیل. اور یہ داستان حرم کو غریب و سادہ و رنگین کیوں کہا؟ اس میں کون سے رنگ ہیں؟ اس میں خون کے رنگ شامل ہیں. غریب کون ہے؟ وہ شام غریبہ ہیں. سادہ کون ہے؟ وہ آقا علیہ السلام ہیں. اب نہایت حسین علیہ السلام کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے زیادہ ایکسٹریم پہ کوئی روح نہیں پہنچی عالم ارواح میں کہ جس نے اس وقت کہہ دیا ہو کہ جو ابتدا ہے اسماعیل کی علیہ السلام کی، وہ انتہا پہ آتی ہے آقا علیہ السلام پہ. ابتدا اور انتہا کے مابین درمیان میں ایک نہایت ہے جو حسین علیہ السلام کی ہے. تو یہ ایک میرے لیے، میرے شعور کے لیے
یہ بڑا ایزی تھا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ یہ بڑے بے دھڑک ہو کے میرا نام لے کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شاعر ہے، ایک مفکر ہے، اس کا نام ہے، ایک فلاسفر ہے، اس کا نام ہے زریاب ہاشمی. وہ اقبال کے شعر کی تشریح ایسے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ عالم ارواح میں لبیک یا حسین کی جو اب صدائیں گونجی تھیں وہ آج اور رہتی دنیا تک گونجتی رہیں گی. اس کا یہی ریفرنس میں آپ کو دے سکتا ہوں، اپنے استاد کا، اقبال کا، اور اپنے اس بات کا، اور کوئی اس کا ریفرنس نہیں. یہ میرے شعور کی کوئی بات ہے جو اقبال کے شعور سے میرے شعور تک ٹریول ہوئی ہے. آگے اگر اس کا کوئی ریفرنس آپ کو مل جائے قرآن پاک میں کسی حدیث میں نے آپ کو حدیثوں کے ریفرنس دیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس حدیث کو بھی آپ ایکسپلین کریں گے تو یہی ایک لاجیکل اس میں ایکسپلینیشن نکلتی ہے. میں کسی بھی چیز کو حدیث اور قرآن پاک کے حاشیے میں رہ کے ہی اس کی تخلیق یا اس کی تحریر کرتا ہوں. مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ میرا رائٹ سائڈ کا حاشیہ قرآن ہو اور لیفٹ سائڈ کا حاشیہ حدیث ہو تو میں اپنی بات بیان تک لاتا ہوں. اگر کہیں سے وہ میری کوئی بات قرآن اور حدیث سے کانٹرڈکٹ ہوتی ہے تو ویسے ہی اس کو اٹھا کے آپ نے دیوار پہ مار دینا ہے. تو میں ایک حدیث یہ آپ کو ریفرنس میں کوٹ کر چکا ہوں، اور ایک شعر آپ کو ایک اقبال کا کوٹ کیا ہے. باقی میں نے قرآن پاک سے عالم ارواح میں میثاق کوٹ کیا ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 کوٹ کیا ہے میں نے، جس میں ہم نے میثاق الست بربکم کا کیا تھا. سورہ عصر میں نے قرآن پاک کے آخری پارے کے چیپٹر کوٹ کیا آپ کو، اور سورہ بقرہ میں نے قرآن پاک کا دوسرا چیپٹر کوٹ کیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو کوئی ریفرنس نہیں دے سکتا. جی جزاک اللہ خیر سر. جی امیر حیدر بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میری آواز صحیح آ رہی؟ جی جی کلیئر ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کربلا کے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ بات ہو رہی ہے آج، تو میں نے بہت سارے اس کے حوالے سے بہت سارے لیکچر سنے، کیونکہ میں زیادہ اسٹڈی بکس پڑھنے کو تو میں نہیں پڑھ سکتی ہوں، تو میں زیادہ تر جو لیکچر ہوتے ہیں انہیں کو ہی سنتی ہوں. تو ہر انسان کے لیے ایک آسانی ہوتی ہے نا کہ وہ کس طرح سے کوئی چیز کو حاصل کر سکتا ہے. تو اب جیسے کہ پاکستان میں بھی اور باہر بھی جیسے بہت سارے علماء نے اپنے اپنے لیکچر ریکارڈ کروا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ہر مولوی اور ہر علماء جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنی اسٹڈی کا نچوڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اپنے لیکچر میں نا، اپنے مطلب جو بھی اس کا فلسفہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کس حد تک جا رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے. تو یہ کربلا کے ریلیٹڈ جو میں نے بہت سارے علماء کو سنا، تو ہر علماء جو ہے وہ بہت الگ الگ اسٹوری لا رہا ہے. کوئی مطلب زیادہ تر تو ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگ بہت چینج کر رہے ہیں، جیسے یزید کی اور حضرت معاویہ کی اور اس طرح. تو اس میں ہم جو ہے وہ مطلب میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے، تو میں نے جو لاسٹ میں جس مولوی پہ میرا جو دل اور روح کو مجھے سکون ملا اور مجھے لگا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو وہ تو تھا مولوی اسحاق صاحب کو میں نے سنا. تو وہ آخر مجھے لگا کہ یہ اتنے لوگوں کو سننے کے بعد مجھے ان کی بات جو ہے وہ مناسب لگ رہی ہے اور بالکل صحیح حق سچ اسٹوری لگ رہی ہے. تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی سر سے کہ وہ بتائیں کہ اب جیسے کہ ہم جیسے لوگ ہیں جو اتنی بکس نہیں پڑھ سکتے، اور زیادہ تر لوگ ہسٹری کی اگر بات کریں تو ہسٹری میں بھی یہ لیکچر میں ہی مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہسٹری بھی بہت طریقے سے لکھی گئی ہے. مطلب اس میں بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس کتاب کی، اس کتاب کی، اس کتاب کی، اس کتاب میں ایسا ہے، اس کتاب میں ایسا ہے، یہ غلط لکھی ہے، اس میں مطلب صحیح نہیں ہے، مطلب یہ وہ. تو ایسے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرے. اسحاق صاحب ضرور سنیں. مولوی اسحاق صاحب اس ایرا کے لیے ایک بلیسنگ تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو ان مقامات پر فائز کرے جن مقامات کو ہم لوگ ترستے چلے جائیں گے اس دنیا سے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. آپ مولوی اسحاق صاحب کو ہی سنیں, اگر آپ کا ان سے کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس سے اچھی بات کوئی بھی نہیں ہے. اس دور کے سب سے خوبصورت آدمی مولوی اسحاق صاحب تھے. ان کے بیان جو ہیں وہ سب سے خوبصورت تھے. ان کی تحقیق سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ تحقیق ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیلڈ تحقیق اس ایرا میں کم از کم کسی شخص کے پاس اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ عنایت نہیں کی. جی, اور میں یہی چاہ رہی تھی, اور اسی وجہ سے میں نے یہ پوچھا, کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ میرے جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں کنفیوز رہتے ہیں. تو جب میں نے اتنا لوگوں کو سنا ہے, اور میں نے تقریباً جتنے بھی اس وقت کے مشہور علماء ہیں سب کو سنا, اور بہت میں نے اس پہ ان دنوں بہت جسے کہتے ہیں غور و فکر کیا, تو مجھے لاسٹ میں نے کہا کہ نہیں, یہ جو مولانا اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں نا, میرے حساب سے مجھے وہ بالکل فائنل لگے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب میں ریکمینڈ کر سکتی ہوں لوگوں کو کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں اس ٹاپک کو کے حوالے سے. جی 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 امیر حیدر جزاک اللہ خیر. جی سر نے بالکل کہہ دیا کہ مولانا اسحاق صاحب کو اگر آپ میچ ہو گیا تو ضرور ان کو وہی ریکمینڈ کریں. تو جی حفصہ آپ بات کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سید آپ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی تھی. کبھی آپ نے یہ کہا کہ ہمیں چھوٹے بڑے یزید روز ملیں گے, ان سے مقابلہ کریں, تو ہمیں تو روز ملتے ہیں, کبھی چھوٹے یزید ملتے ہیں کبھی بڑے یزید ملتے ہیں. تو روز کس طرح سے ہم ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے؟ تقریباً اب تو روز ہی یہ معاملات ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے شخص اپنی جاب کے لیول پہ یا اپنے گھروں میں آس پاس, جو یزیدیت ہی اس پہ روش پہ چل رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے ہم روز کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ڈیل؟ دیکھیں, جتنا چھوٹا یزید آپ کو ملے گا اتنا کم حسین علیہ السلام کا گروہ آپ کے اندر اجاگر ہوگا. چھوٹے چھوٹے یزید کو کاؤنٹر کر کے آپ کے اندر عقیدہ بڑا ہوتا جائے گا, اور آپ کو بڑے سے بڑے یزید ملتے جائیں گے, چاہے وہ آپ ہوں یا آپ کے آنے والی جنریشن ہوں. جتنا چھوٹا یزید ملے اتنا آسان ہے اس کے سامنے حق بات کرنا, لیکن یزید نظر آ جانا, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کو توفیق دینا کہ آپ اس کے سامنے حق گوئی کریں, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ جتنے چھوٹے سے سٹارٹ آپ کر سکتے ہیں اتنے چھوٹے سے کریں, چاہے وہ گھر میں ہے, چاہے وہ خاندان میں ہے, چاہے وہ سوسائٹی میں ہے, چاہے وہ اسکول میں ہے, چاہے وہ کالج میں ہے, چاہے وہ ورک پلیس میں ہے, چاہے وہ بزنس میں ہے, چاہے وہ کسی بھی سطح پہ آپ کو ملے, آپ نے حق گوئی کر کے اپنی گردن پیش کر دینی اللہ تعالیٰ کی راہ میں. آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, you will develop into, or your children will develop into the utmost level that that particular child of yours deserves according to the Lord Almighty. جب جو شخص جس حق بات پہ جاتا جائے گا, یہاں وقت سے پہلے رخصت لے لے گا, شہادت لے لے گا, وہ آگے انٹری انٹو اللہ تعالیٰ کے فائنسٹ مقامات پہ لے لے گا. اس لیے چھوٹا یزید بڑا یزید جہاں ملے, آپ نے حق گوئی کر کے اپنے آپ کو حسین علیہ السلام کے گروہ میں ڈال دینا ہے. بس آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب کی ہے تو شہادت دیں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسوائی دینی ہے تو رسوائی دیں گے, سرخرو کرنا ہے تو سرخرو دیں گے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے, وہ جو عنایت کرے الحمدللہ کہہ کے اس کو آپ نے تسلیم کرنا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی تو آج کل لاسٹ اسپیکر کی طرف چلتے ہیں. جی زینب بات کریں پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا یہ سوال ہے کہ جو کوفہ والے تھے جنہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو انوائٹ کیا تھا,
تو ان کا کردار ہمارے پاس پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا؟ کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا سا بتا دیں. وہ میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے، اس تند خو کے لب پہ میرا نام آ گیا، اس تند خو کے لب پہ میرا نام آ گیا، کوفے سے جیسے خیر کا پیغام آ گیا. جو کوفے کے لوگ تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے سب سے زیادہ جانشین تھے، سب سے زیادہ ماننے والے. آج بھی کوفیوں کا جو ریلیجن ہے وہ مولا علی کی باتوں کے اوپر بیسڈ ہے، لیکن کوفیوں کے جو رویہ تھا، خطوط تو حسین علیہ السلام تک پہنچ گئے تھے. امام زین العابدین کے بیٹے تک بھی سب کچھ، جب دوبارہ سے ایک ریوائول ہو رہا تھا اسلام کا، اس وقت بھی کوفیوں کی سپورٹ، وربل سپورٹ آ گئی تھی. لیکن امام ابو حنیفہ کے دور کی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ٹائم پہ بھی کوفیوں نے دوبارہ سے یہ ریولوشن اٹھانے کے لیے اپنے سر پیش کیے تھے کاغذ پہ، زبانی کلامی. لیکن جب میدان میں اترنے کا وقت تھا تو کوفی اس وقت بھی سائڈ پہ ہو گئے تھے. یہ امام ابو حنیفہ کے دور کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس سے پیچھے آ جائیں، امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی کوفیوں نے یہ بات، خطوط بھیج دیے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس حکومت کے خلاف اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، سو ٹو سپیک، کہ آپ اگر اس سٹیپ کو لیتے ہیں تو. جب لیکن میدان کربلا کو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں تصور کرنا کہ اس غزوے میں کوئی بھی اپنی مرضی سے آ سکتا تھا. اس غزوے میں صرف وہی آ سکتا تھا جو اس غزوے کے قابل تھا، جو اس غزوے کے لیے تھا، اور جس نے ارواح میں، عالم ارواح میں اس غزوے میں اپنا نام لکھوا دیا تھا. اس لیے ادھر میں کوفیوں کو بلیم نہیں دیتا، میری عقل، میرا شعور ادھر کوفیوں کو بلیم نہیں دیتا. میری عقل، میرا شعور جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے کے ٹائم پہ ضرور کوفیوں کو بلیم دیتا ہے، جو امام ابو حنیفہ نے بھی وہ کلیم کیا کہ ان کوفیوں نے زیادتی کی. لیکن اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ سطحی گفتگو ہے، یہ بڑی غیر ضروری گفتگو ہے. یہ صرف ہسٹری کا ریفرنس ہے آپ کے لیے کہ کب کب کیسے کیسے ریولوشن آئے گی، کب کب کوئی آپ کا ساتھ بھی چھوڑ جائے گا تو آپ نے اپنا سر پیش کرنا ہے. چاہے وہ وہی لوگ ہوں جن کے لیے آپ اٹھے ہوں، وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ آپ نے حق آئیڈینٹیفائی کر لیا، باطل آئیڈینٹیفائی کر لیا، تو آپ نے اپنی جانیں، اپنے بچوں کی جانیں وقف کرنی ہے. یہ بلیم گیم سے اور یہ اسٹیریو ٹائپنگ سے باہر آ جائیں. یہی چیز میں شیعوں اور سنیوں دونوں کو کہتا ہوں، دونوں بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کی بلیم گیم چھوڑ کے حق اور باطل آئیڈینٹیفائی کر لو تو تم لوگ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو. Over 2 billion people if unite one day, I swear ان کے لیے 72 گھنٹے ہیں دنیا کو کام جی سر، کرنے آپ کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم بالکل بلیم کی طرف جاتا ہے، لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کافی ریلیٹیو جو ہیں وہ شیعہ ہیں، تو وہ ایک بلیم کرتے ہیں، برا کہتے ہیں ہمارے سامنے، تو پھر پتہ نہیں اب ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو یہ ایک پرابلم کھڑی ہوتی ہے. میری بات سنیں میرے بیٹے، اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا. میرے بڑوں کو کوئی بلیم دے ہسٹری کی بیس پہ، آپ کے بڑوں کو کوئی بلیم دے ہسٹری کی بیس پہ، تو آپ کہیں ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ لگتا ہے وہ غلط تھے، آپ صحیح ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا ڈسپائٹ مائی فور فادرز بینگ اگینسٹ یو. اگر آپ حق پہ ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، اور اگر آپ حق پہ نہیں ہیں تو چاہے آپ میرے بڑوں کے ساتھ تھے یا اپنے بڑوں کے ساتھ تھے، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میں باطل کا ساتھ نہیں دوں گا. سمپل کریں اپنی لائف. جی بالکل سر، بہت شکریہ. جی زینب، جزاک اللہ خیر. جی ذرا بھائی، تو یہ لاسٹ پہ کرتے ہوئے تو اینڈ کرتے ہیں. ذرا بھائی تو ایک چیز آج کے سیشن میں ایڈ آپ کر دیجئے گا کہ جس طرح بھی زینب بات کری تھی بلیم گیم کی، تو اس طرح ہی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو صاف ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ کون حق پہ تھا اور کون حق پہ نہیں تھا. لیکن جب اسے بتانے کی باری آتی ہے تو اس پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں کس طرح کا ریئیکشن آتا ہے اور اس پر ہی اختلافات ہوتے ہیں. تو یہ ایک نوٹ کو کس طرح ہینڈل کرے، تو یہ ایڈ کر دیجئے، تو پھر انشاءاللہ مینڈ کرتے ہیں. میں چھوٹی سی بات کروں گا. اس وقت پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں شامل ہے، اس طوفان میں شامل ہے، جل جھلس رہی ہے، بھوک سے مر رہی ہے، ظلم کے نیچے ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی سنت کے مطابق کسی سفینے کو بنا کے اس سفینے میں ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی نہیں تھے.
So it does not matter کہ آپ کا رشتہ دار صحیح تھا یا غلط تھا، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے تو وہ اس سفینے کا حصہ نہیں ہے. اپنا سفینہ بلڈ کریں، اس سفینے میں صرف اتباع والے لوگ لے کے آئیں، صرف وہ لوگ رکھیں، چاہے وہ آپ کا سگا ہے، سوتیلا ہے، شیعہ سنی، وہ اگر حق بات پہ آپ کے سفینے میں داخل ہوتا ہے، نور اسلام کے سفینے میں، نور اسلام کی سنت پہ داخل ہوتا ہے، تو وہ اس سفینے میں اور اس طوفان سے بچ جائے گا. اگر نہیں ہوتا تو نور اسلام کا بیٹا کیوں، آپ کا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے والد کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے بیٹے کیوں نہ ہو، اگر وہ نور اسلام کے سفینے میں نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. اس کو اتنا سمپل کر لیں. And that is all I have to say. کیونکہ یہ بہت سمپل سی بات ہے اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. And I thank you all for bearing with me. میں نے آج بہت ضرور کی حقیقت ہے جو میں آپ تک بیان کر رہا ہوں. جی ذرا بھائی، ایز آلویز اٹ واز این آئی اوپنر، اور بہت ہی مزہ آتا ہے جب بھی آپ کو سنتے ہیں. تو ذرا بھائی ان دی اینڈ ذرا بھائی آپ کا کلام یا آپ کے فادر کا کربلا پہ کلام ہو تو اس پہ اینڈ کر دیجیے آج کے اس سیشن کو پلیز. آپ کی آواز اینڈ میں چلی گئی کہ آخری جملے نہیں پہنچے. جی ذرا بھائی میں نے کہا کہ آپ کے فادر کا یا آپ کا کربلا پہ کوئی کلام ہو تو اس پہ اینڈ کر دیجیے. میں جی ایک شعر میں اپنے والد صاحب کا اسی ریفرنس سے سناتا ہوں، 2 شعر ہیں وہ سناتا ہوں. حصوں کا حص جو ہوتی ہے نا ہماری چھٹی حص جیسے ہوتی ہے، حصوں کا قحط ہے اتنے حواس ہو کر بھی، حصوں کا قحط ہے اتنے حواس ہو کر بھی، جی ذرا بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. بہت جی سوری مجھے پتہ نہیں چلا تھا. بہت ہی خوش ہے زمانہ اداس ہو کر بھی، ہو کر بھی بہت ہی خوش ہے زمانہ اداس ہو کر بھی، ہزار کرب مگر کربلا نہیں کوئی، ہزار کرب کوئی نہیں اتنی پیاس ہو کر بھی. میں اسی پہ کلوز کروں گا کہ اتنی پیاس ہے خدا کا. تھینک یو. جی ذرا بھائی تھینک یو سو مچ اگین. بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لسنرز کو بھی آج کا سیشن کافی سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آپ سب کی پریزنس کا ٹائم نکالنے کا آپ سب کا بھی اسپیشلی شکریہ کہ کل ہماری اسپیس جس طرح کینسل ہو گئی تھی تو آپ نے کوپریٹ کیا اور آج آپ سب نے دوبارہ جوائن کیا. تو انشاءاللہ آج کے اسپیس کی ریکارڈنگ چیٹ میں یوٹیوب چینل کا لنک ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. تو پچھلے سیشنز کی بھی ریکارڈنگ وہاں پر ہے اور ہمارے گروپ کا لنک بھی وہاں پر ہے. تو ہم ڈیفرنٹ اسپیکرز کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹاپک پہ آپ کی خدمت میں اسپیسز میں حاضر ہوتے ہیں. تو اپ کمنگ سنڈے دوبارہ ہمارا ٹاپک حسین ہوگا لیکن ڈیفرنٹ اسپیکر کے ساتھ ہوگا، تو وہ بھی آپ کے لیے کافی مزیدار ہوگا. تو وہ بھی جوائن کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ڈیٹیلز آپ کو کمنٹس میں واٹس ایپ گروپس میں مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے. جن کو موقع نہیں مل پایا ان کے لیے معذرت. تو سی یو ٹل دین انشاءاللہ. باقی آپ نے بات یاد رکھنی ہے ذریعہ بھائی کی کہ آپ پڑھیں سب کو، تو اس کے بعد جب آپ کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایکچوئل میں سٹوری کیا تھی. ہم نے باعث ہو کے کبھی نہیں پڑھنا کہ یہ ہم شیعہ سیکٹ کا ویو پڑھ رہے ہیں یا سنی سیکٹ کا ویو پڑھ رہے ہیں. کیوں اوور آل باتیں تقریباً سب میں سیم ہوں گی کہ ان میں بھی آپ کو ایٹ دی اینڈ محبت حسین کی ہی ملے گی اور سیکنڈ سائڈ پہ بھی ملے گی. ہاں کچھ معاملات میں ان کے بیان کردہ الفاظ میں تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کی دعویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ایٹ دی اینڈ آپ میں اتنی برداشت اور ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ نیکسٹ پرسن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے
وہ آپ برداشت کر سکیں. کیوں جب بھی ہم اسلام سیکھتے ہیں تو یہ ہمارا تقاضا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات تحمل سے سنی جائے، نہ کہ ہم جسٹ بائسڈ ہو کے اپنے ہی پوائنٹ کو حق پہ کہیں. اتنا مارجن آپ نے اپنے ذہنوں میں ضرور رکھنا ہے کہ ایٹ لیسٹ اگلے کا پوائنٹ سنا جائے اور پھر اس پہ اپنا کوئی فائنل ورڈک دی جائے. تو جس طرح سر نے کہا تو سب کائنڈلی اس پہ بغیر اختلاف کے سب کو پڑھیے گا، بغیر اس خوف کے ٹیگ کے کہ آپ کو کوئی شیعہ کہے گا یا سنی کہے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے اختلافات سے آپ کا جو ایک سیکھنے کا عمل ہے وہ کہیں نہ کہیں رک جائے گا، کہ آپ اس کو برا کہہ رہے ہوں گے، وہ آپ کو برا کہہ رہے ہوں گے، تو آپ کا جو سیکھنے کا ٹائم ہے تو وہ گزر جائے گا. کیوں ایٹ دی اینڈ جس طرح آپ سب نے آج اسپیس کے لیے ٹائم نکالا تو سب سے ضروری ٹائم ہے، تو اس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. کیوں آپ سب لوگ اس پیک ایج میں ہیں کہ اس میں آپ کا جو ایک نالج کا انٹلیکٹ بننا ہے وہ شاید آپ کو ٹائم بعد میں نہ ملے. آپ سب اسپیشل لوگ ہیں، اسی لیے اس طرح کی گیدرنگز میں سیم لائک مائنڈیڈ کے ساتھ آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو غنیمت جانیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ پہ ایک رسپانسبلٹی بھی آ گئی ہے کہ آپ کل کو اللہ کی بارگاہ میں یہ کلیم نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں شعور نہیں ملا یا ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو واقف اور نا واقف میں فرق، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے. تو اس جاننے والے میں اگر اللہ نے آپ کو ایڈ کر لیا تو کائنڈلی اس کو غنیمت جانیں، ذمہ داری جانیں اور اس کو فلفل کرتے رہیں بغیر اس ڈپریشن کے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. یا دعویٰ کے عمل میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا پھر اسپیس اینڈ کرتے ہیں، کہ ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں تو ہم اس چیز سے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں 2 باتیں سنا دیتا ہے. ہم ایک بار ٹرائی کرتے ہیں، 2 بار ٹرائی کرتے ہیں، 3 بار ٹرائی کرتے ہیں، تو بیچ میں جو ایک چیز پھنس جاتی ہے جس میں ہم متنفر ہو جاتے ہیں کہ ہماری ناک، ہماری ایگو یہ آ جاتی ہے بیچ میں، کہ ہم ایسے متنفر ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر کسی سے بات کر لوں گا لیکن اس شخص کو دوبارہ منہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ اس نے مجھے یہ بول دیا، اس نے مجھے عزت پہ بات آ گئی، یہ تو سدھرنا ہی نہیں چاہتا. یہ کامن ورڈ ہوتا ہے جب ہم 2 چیزیں سیکھ جاتے ہیں، تو ہم یہ ورڈ ضرور یوز کرتے ہیں کہ یہ تو سیکھنا نہیں چاہتا، یہ تو دین پہ آ ہی نہیں سکتا. جبکہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ان کی سیرہ میں سے ایک ایگزامپل بہت سی ملتے ہیں. ایک ملتی ہے کہ ابو جہل کیسا انسان تھا، مجھے آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے در پہ نبی پاک علیہ السلام رپورٹ ہوتا ہے 500 سے 600 مرتبہ گئے دعویٰ کے لیے. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں دنیاوی لوگ جو ابو جہل کی طرح تو نہیں ہوں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام اس کے در پہ دعویٰ کے لیے جا رہے، تو آپ امیجن کریں کہ وہ آگے سے کیسا ریئیکشن دیتا ہوگا. لیکن نبی پاک علیہ السلام بالکل، انہوں نے تو نہیں، ہمیں رپورٹ ہوتا انہوں نے وہ تو نہیں ڈپریس ہوتے، وہ تو نہیں بالکل فیل کرتے تھے کہ بالکل کہ ایگو یا ابو جہل نے مجھے آگے سے کیا کہہ دیا ہے، دوبارہ میں نے اس کو دعویٰ ہی نہیں دینی، جو آج کل ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے. ہاں اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ آپ کا دعویٰ دینے کا طریقہ کیا ہے، آپ کی ورڈک کس طرح کی ہے، کہ آپ جاتے ہی اگلے پہ کافر یا حدیثیں سنانا شروع کر دی ہیں کہ آپ اگلے کے انٹلیکٹ کے لیول سے، مائنڈ سیٹ کے لیول سے. کیوں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اسلام کی دعویٰ کی بات آتی ہے تو ہم بہت بورنگ کر کے پیش کرتے ہیں، جبکہ آپ سب کہیں نہ کہیں کسی فیلڈ میں کام ضرور کرتے ہوں گے، اپنا بزنس کرتے ہوں گے، جاب کرتے ہوں گے. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب اگر آپ کوئی کپڑے کا بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی کسٹمر آئیں گے تو آپ کی کوشش ہوگی، آپ کے ٹارگٹس ہوں گے کہ میں نے کسی طرح اس کسٹمر کو یہ چیز دے کے بیچنی ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کی کم تعریفیں کریں، آپ کسٹمر کے سامنے اس کی بڑھا چڑھا کے تعریفیں کریں گے کہ سر اس میں یہ ایڈ ہے، میڈم اس میں یہ چیز ہے، یہ آپ پہ بہت اچھا لگے گا، آپ ضرور اس سے بائی کریں. ہم کیا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہیں کسٹمر کا کہ یہ بائی کر کے ہی جائے، اور ایٹ دی اینڈ ہم اس کو بیچ دیتے ہیں چاہے وہ اس میں وہ خوبیاں ہو بھی نہ. لیکن جب اسلام کی دعویٰ کی بات آتی ہے تو ہم اسے سامنے والے کی نظر میں اتنا بورنگ کر کے پیش کرتے ہیں، جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آج کل کی یوتھ کا ڈوپامن لیول کس طرح سیٹ ہوتا ہے. تو
جب تک آپ ان کے مسئلوں کا حل اپنی باتوں سے، اپنی دعویٰ سے، اسلام سے نہیں دے رہے ہوں گے تو پھر آپ ان کو بالکل اٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہر کوئی ڈپریس ہے، ہر کوئی انزائٹی میں ہے، ہر کوئی سولوشن مانگ رہا ہے۔ تو جب آپ ان کے سب مسئلوں کا حل اپنی دعویٰ سے، اسلام سے نہیں دے رہے ہوتے، کیوں سب کو ایک روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں اب ہم سب کو کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا لالچ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں سے مجھے ملے گا کیا، کہ آپ جو مجھے پریزنٹ کر رہے ہو، ہر کسی کیوں ڈوپامن لیول ہے تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے۔ تو جب آپ ان کے مسئلوں کا حل اپنی دعویٰ سے، اپنی اسلام سے دے رہے ہوں گے، کہ ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ تمہیں یہ جو مسئلہ آ رہا ہے یہ اسلام سے حل ہو جائے گا، یا جو میں تمہیں دعویٰ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ تو اپنی دعویٰ کو خوبصورت بنائیں اور اس کو اچھے سے پریزنٹ کریں تاکہ آپ کو دعویٰ دینے میں بھی مزہ آئے اور سامنے والے افیکٹ ہو رہے ہوں، نہ کہ آپ سے ریبیل ہو جائیں۔ باقی کسی کے لیے آپ نے نفرت بالکل نہیں رکھنی، کہ اگر آپ نے تھوڑی سی سننا فالو کرنا شروع کر دی ہیں، تھوڑا دین آ گیا تو اس کو بھی غرور نہیں جاننا، اور اگر بہنوں نے اگر پردہ کرنا سٹارٹ کر دیا تو جو نہیں کر رہی تو ان کو بھی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ یہ تو جہنمی ہے نعوذ باللہ، یا ان سے تو اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا۔ ایسے ٹیکس بالکل نہیں کرنے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ مجھ سے تو زیادہ پوچھ ہوگی، کہ مجھ پہ ذمہ داری زیادہ آ گئی ہے، ان سے ایک سوال کم ہوگا جو ہم سے ایک زیادہ ہو جائے گا، کہ تمہیں تو شعور آ گیا تھا تو پھر تم نے کیا کیا۔ ان سے تو چلیں یہ سوال نہیں ہوتا، تو ہم پہ تو ایک ذمہ داری زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو کائنڈلی اس کو غنیمت جانیے گا اور اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے۔ تو ٹل دین نیکسٹ اسپیس میں انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔